تو میں کہتا ہوں اس جگوات نقوی کو مکمل سزا ملنی چاہیے، یہی دہشت گرد ہے۔ یہ صحابہ کے خلاف بات کر کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ہم اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ فوجی ادارے کھلی چھوٹ دے دیں ہمیں، ہمارے حوالے کیجئے ان صحابہ گستاخوں کو اور ملک دشمنوں کو 24 گھنٹے کے ٹائم میں انشاءاللہ ان کا علاج کریں گے۔ اور اب تو یہ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں جو ائمہ ہے وہ انبیاء سے افضل، ہم بھی سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AM ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے چلے۔ وہ اہم ٹاپک یہ ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے مفتی خلیق الرحمان صاحب، ان کا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا، جس ویڈیو کلپ کے اندر وہ ارباب اقتدار سے، بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وطن عزیز ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے آئے روز جواد نقوی نامی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور وطن عزیز ملک پاکستان مخالف نعرے بازی کرتا ہے، اس کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے وجوہات کی بنا پر یا کوئی اور معاملہ ہو تو آپ ہمیں حکم دیجیے، ہمارے حوالے کیجئے ان صحابہ گستاخوں کو اور ملک دشمنوں کو 24 گھنٹے کے ٹائم میں انشاءاللہ ان کا علاج کریں گے۔ مزید بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، سکرین پر آپ ان کا ویڈیو کلپ سماعت کیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے مفتی صاحب کا ویڈیو کلپ سماعت کیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ایران کی محبت میں اس وقت چند ایک لوگ نکلے ہوئے ہیں، ان کے بارے کیا کہیں گے؟ انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایران نواز یہاں کے لوگوں کا اصل مکروہ چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ آج تک نہیں آیا تھا، آتا رہا۔ خامنائی کی ہلاکت ہوتی ایران میں اور ہمارے فوجی زندہ جلائے جاتے ہیں سکردو میں، اور ہمارے سکول جلائے جاتے ہیں سکردو میں، ہماری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گلگت بلتستان میں۔ کیوں بھائی؟ وجہ جنرل عاصم منیر نے جو یہ اعلان کیا کہ ہم ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلائیں گے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور باقاعدہ یہ اپیل کرتا ہوں جنہوں نے پاک فوجیوں کو زندہ جلایا ان کو سرعام کھڑا کر کے زندہ جلا دیا۔ آپ ایران جانا چاہیں گے؟ میں ایران ٹینک پہ بیٹھ کے جاؤں۔ ایران تھا عمر کا فتح کرتا ہے، ان کے اندر غیرت ہے، ایک گلاس گٹر کے پانی میں ڈوب مرے ورنہ ایران خالی کر۔ یہی لوگ جواد نقوی جس نے ابھی خامنائی کی ہلاکت پر صحابہ کی توہین کی کہ خامنائی کے جو پیروکار ہیں وہ بہادر ہیں، رسول اللہ کے پیروکار تو بزدل کے بھاگ گئے۔ تو میں کہتا ہوں اس جگوات نقوی کو مکمل سزا ملنی چاہیے، یہی دہشت گرد ہے۔ یہ صحابہ کے خلاف بات کر کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ہم اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اصل عقیدت سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم امن پسند ہیں، ہم نے کوئی بھی اقدام اٹھایا اور اگر اس کا نقصان ملک کو ہوا تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ملک کو نقصان۔ اگر یہ فوجی ادارے کھلی چھوٹ دے دیں ہمیں کہ تم دشمنان صحابہ کے ساتھ جو کرنا کر لو، خدا کی قسم 24 گھنٹے میں ہم ان کو کھا کے ڈکار بھی نہیں لیں گے۔ یہ 24 کروڑ کی بات کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید کے بارے ایران کا نظریہ ہے، ان کے ذاکرین کا نظریہ ہے، اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ یہ مجتہدین کا نظریہ ہے کہ قرآن تو تبدیل شدہ ہے، اس قرآن کو وہ نہیں مانتے، وہ تو اصل قرآن کہتے ہیں امام لے کر غائب ہوا ہے، یہ تو حضور کے بعد 12 اماموں پر وحی کی قائل ہے، کی کتابوں میں درج ہے۔ درج ہے۔ اور اب تو یہ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں جو ائمہ ہے وہ انبیاء سے افضل، ہم بھی سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے ویڈیو کلپ سماعت کیا کراچی سے تعلق رکھنے والے مفتی خلیق الرحمان صاحب کا۔ ایک انٹرویو ہے، اس کا شاید پرومو ہے جو مفتی صاحب کے اپنے وال پر فیس بک پہ لیا ہم نے، وہاں پہ لگا ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سی باتیں ہوئی، وہ تمام چیزیں آپ سکرین پہ سن چکے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ مفتی خلیق الرحمان صاحب نے جو باتیں کی وہ ٹھیک ہیں یا غلط؟ بعض لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ملک دشمنی کیسے؟ آپ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی کچھ لوگ بلا وجہ اعتراضات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ جب ایرانی سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا گیا اس وقت پاکستان کے اندر افراتفری مچائی گئی۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک مرتبہ شیعہ سنی جو مسئلہ ہے اس پہ خاموشی تھی، مطلب دونوں طرف سے کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں آ رہا تھا کہ جس سے حالات مزید خراب ہوں۔ لیکن جیسے ہی ایران اسرائیل جنگ سٹارٹ ہوئی، ایرانی سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ٹارگٹ کرنے والا دنیا کو پتا امریکہ اور اسرائیل ہے۔ امریکہ کے اندر بھی جلوس نکلے، احتجاجات ہوئے، لیکن پرامن۔ پاکستان کے اندر احتجاجات ہوئے، جواد نقوی صاحب کی طرف سے اور دیگر حضرات کی طرف سے یہ باتیں کی گئیں کہ لاوا پھوٹے گا۔ کون سا لاوا؟ یہ وہی لاوا ہے جس کا ذکر 2015 کے گلگت بلتستان کے دورے میں جواد نقوی صاحب کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، ہم آلریڈی یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں، وہاں انہوں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
یہ آیت مبارکہ در حقیقت یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دین کی تکمیل کر دی ہے۔ جواد نقوی صاحب نے آیت پڑھی، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کا اطلاق آپ کے لیے نہیں، آپ تو پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہ دوسری امت کے لیے، لہٰذا آپ کا دین مکمل نہیں ہوا۔ اور ساتھ کہا کہ حزب اللہ پہ دنیا فخر کر رہی ہے، آپ ایسا کام کریں جو لاوا آپ کے اندر بھرا ہوا ایسے باہر لے کر آئیں کہ پاکستان کے اندر بھی انقلاب آ جائے، وہی انقلاب جو خمینی انقلاب کے نام سے تھا، اس کو اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کارنامہ انجام دیں کہ حزب اللہ پہ دنیا فخر کرتی ہے، حزب اللہ آپ پہ فخر کرے، اور مختلف علاقوں کے پاکستان کو توڑنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مفتی خلیق الرحمان صاحب کے مطالبات 100 نہیں 101% بالکل ٹھیک ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی بلا کر وہاں کہا تھا کہ اگر پاکستان سے زیادہ ایران عزیز ہے تو ایران چلے جائیے، اس پہ بھی کافی پروپیگنڈا کیا گیا۔ حالیہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے مفتی صاحب کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں یہ بھی بتائیں، اور ساتھ ہمارا بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب جو بھی پاکستان سے ٹکر لینے کی کوشش کرے، وطن عزیز ملک پاکستان کی سلامتی سے ٹکرائے۔ اداروں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کا خاتمہ ہو اور ہم سب مل کر اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ وطن عزیز ملک پاکستان کو مزید ترقیوں کی طرف لے جا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔